ادھر اسٹیج کی زینت جناب طارق قریشی صاحب اور افتخار صاحب، اساتذہ کرام اور تمام اسپاؤٹس بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ مجھے یہاں آ کر انتہائی خوشی ہوئی آپ کے کیمپ کو دیکھ کر، آپ کے رہائش گاہ کو دیکھ کر اور بچوں کی تربیت کو دیکھ کر، جس طریقے سے آپ نے استقبال کیا۔ میں اساتذہ کرام کا بھی اور تمام بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ در حقیقت 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی اور مجھے بھی انتہائی خوشی ہے کہ میں اور آپ، میں بچوں سے مخاطب ہوں، میں اور آپ سارے ایک ہی کلاس کے آدمی ہیں، ہماری ایک ہی کلاس ہے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارا یہ ملک بہت عظیم ملک ہے، ملک پاکستان بہت عظیم ملک ہے۔ کچھ بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں، میں زیادہ کسی پہ تنقید تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کیونکہ بچوں میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ہمارا کل کا مستقبل ہے، آج ہم آپ کی جو ٹریننگ کریں گے، کل کا آپ ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کا، اس قوم کا آپ ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں آپ کے اساتذہ کرام کی ایک بات کر کے پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ سیڑھی اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے اور آپ لوگ اس سے تعلیم حاصل کر کے کہیں آگے نکل جاتے ہیں، آسمان کو چھو لیتے ہیں۔ اور بچوں میں ایک بات یاد رکھو، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اس کو ممکن کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت جو آپ کر رہے ہیں یا آپ کے اساتذہ اکرام کر رہے ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ کرے۔ اور میں تنقید نہیں، میں خود بھی حکومت کا حصہ ہوں اور ہم مل کر حکومت کر رہے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ہو یا کھیلوں کا میدان ہو، اسپورٹس ہو یا کوئی اور میدان ہو، ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے اور یہ ہماری لاپرواہی ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں زیادہ توجہ ایجوکیشن پہ، کھیلوں کے میدان پہ اور بچوں کو دینی چاہیے، کیونکہ یہی کل کا مستقبل ہے۔ اور جس طریقے سے اس ادارے کی بات ہے تو یہ بہت پرانا ادارہ ہے، آپ نے بھی یہاں آ کے سنا ہوگا کہ یہ 100 سال، 118 سال یا 100 کچھ سال پرانا ادارہ ہے۔ 1948 سے یہاں پہ بھی وجود میں آیا ہوا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اس کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی زیادہ ترقی نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہمارے گورنر صاحب یہاں آئے اور وہ بھی آپ سے بات کر کے گئے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس ادارے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے گا اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ پورے پنجاب سے آپ بچے اور اساتذہ اکرام یہاں تشریف لائے، اور ہمارے پورے پنجاب کے اندر گورنمنٹ سکولوں کی جو حالت ہے، میں آج کی چیف منسٹر جناب مریم نواز شریف صاحبہ سے اس اسٹیج کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، یعنی صحت اور ہیلتھ، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو میری چیف منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش ہوگی کہ پوری توجہ، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے قوم کو قوم بنانا ہے اور ہم ایک قوم ہیں، تو پھر
ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ پوری توجہ دینی ہوگی، اور ایجوکیشن پہ توجہ دینے کے لیے اگر آپ خود کہیں کسی بھی ایک سرکاری اسکول، کسی بھی ایک سرکاری کالج، کسی بھی ایک سرکاری ڈگری کالج کا خود وزٹ کر لیں، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا چیف منسٹر صاحبہ، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سکولوں کے اندر آپ جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سکول کے اندر فرنیچر نہیں ہے، اور اگر فرنیچر ہے تو سکول کی پراپر چار دیواری نہیں ہے، اور اگر پراپر چار دیواری ہے تو سکول کے اندر ٹیچر موجود نہیں ہے۔ جہاں ہمیں 4 یا 6 ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں 1 یا 2 ہوں گے۔ میں حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا، میں حکومت کو اس طرف توجہ اس کی دلا رہا ہوں کہ ہم نے ایجوکیشن میں اگر کام کرنا ہے تو بنیادی طور پہ پری اسکول سے لے کر ڈگری کالج تک اور یونیورسٹی تک ہمیں یہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہم اس آنے والی نوجوان نسل کو، آنے والے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں، اچھی تعلیم دے سکیں۔ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے اچھے سکول کی ضرورت ہے، سکول کے اندر اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے تو وہاں پروفیسر کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بہت ساری جگہوں پہ برباد پڑے ہوئے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن اللہ پہ یقین کریں، یہاں آ کر اس کیمپس کو دیکھ کر، یہاں کے وسائل کو دیکھ کر، آپ کی رہائش کو دیکھ کر، آپ کے اساتذہ اکرام کو دیکھ کر، آپ کی تمام تر ضروریات کو دیکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا ٹاپک تو کچھ اور تھا، لیکن میں یہ بات حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے موقع دیا، میرے علاقے کے بچے یہاں پہ موجود ہیں، میرے حلقے کے اساتذہ اکرام یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور پنجاب اسمبلی میں پہنچایا، تو انشاءاللہ میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ ایجوکیشن پہ پوری طرح توجہ دے کر اس اپنے آنے والی نسل کو بہتر سے بہتر تعلیم دلوانا، یہ میرا پہلا کام ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ میں اچیو کروں گا۔ میری اس بات سے بچوں آپ نے ایک بات سیکھنی ہے، اپنا ایک ٹارگٹ رکھنا ہے، اور اپنا ایک ویژن کے مطابق ایک ٹارگٹ رکھنا ہے، اپنی منزل کا، ایک اپنے سفر کا ایک جگہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اور آپ جس کلاس کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی امیروں کے بچے، کوئی نوابوں کے بچے، کوئی جاگیرداروں کے بچے، صرف ان کو حق نہیں، ایجوکیشن سے مجھے اور آپ کو بھی حق ہے۔ ہم سی ایس ایس کر کے ہم بھی اسسٹنٹ کمشنر لگ سکتے ہیں، ہم بھی کمشنر پنڈی ہو سکتے ہیں، ہم بھی چیف سیکرٹری ہو سکتے ہیں، ہم اے ایس پی بھرتی ہو سکتے ہیں، ہم آئی جی پنجاب لگ سکتے ہیں۔ غریب آدمی کا بچہ، اس کا صرف یہ قصور ہے کہ غریب کے گھر پیدا ہوا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں غریب آدمی کا نمائندہ ہوں، غریبوں کی بات کرتا ہوں، اور میں اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو وقف کیا۔ ہمارے علاقے کے اساتذہ اکرام یہاں موجود ہیں، میرے جو ٹیچر حضرات یہاں موجود ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں، جس حلقے سے میں نے سیاست کا پہلا قدم رکھا، وہاں سیاست کرنا آسان نہیں، لیکن بغاوت کی اس سسٹم کے خلاف جو ایک ہی کسی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے۔ ہمارا ملک پاکستان عظیم ملک ہے، اور جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ایک دم کیا ان کی سوچ کیا تھی، وہ ہندو کیا سوچ رہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے اور تہس نہس کر کے چلے جائیں گے۔ میں اپنی آرمی کو، اپنی ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کو جواب ملا دنیا کے اندر، الحمدللہ ملک پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، اور یہی جذبہ لے کے آپ نے اور میں نے آگے نکلنا ہے، اسی جذبے کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے۔ جہاں یہ آپ کا اسپورٹس اور باقی چیزیں ہیں، وہاں ایجوکیشن کی طرف بھی پوری توجہ دینی ہے۔ ترقی اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ ایجوکیشن میں اور کھیل کے میدان میں، اور جب باقی جو اسپورٹس ہیں، جیسے ابھی آپ کے میرے مہربان طارق صاحب بتا رہے تھے کہ ریسکیو، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ٹھیک
ہے بہت ساری چیزوں میں کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ہر جگہ حکومت پہنچ بھی نہیں سکتی، تو آپ جیسے لوگ جن کے پاس یہ ٹریننگ ہو، خدا نخواستہ کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی اور اللہ نہ کرے ایسی ناکامی نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ اکرام کو، آپ کو اور اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جی سکتا ہے اور جی رہا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا یہی اصل عبادت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا ہی صحیح ایک نیکی کا کام ہے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہی عبادت ہے۔ میں آج آپ کے پاس آ کر انتہائی خوش بھی ہوں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے علاقے کے بہت سارے بچے اور بہت سارے اساتذہ اکرام بھی مجھے ملے، اور پورے پنجاب سے آئے ہوئے تمام بچوں کو اور ان کے اساتذہ اکرام کو یہ دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں نصیب فرمائے، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ